औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त अज़ीज़े मिस्र के नाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोते कार्स बिन याऊदा को बुलाया, फिर एक ख़त अज़ीज़े मिस्र के नाम लिखवाया, जिसका मज़मून ये है: ए अज़ीज़, मालूम फ़रमाएं कि परवरदिगार आलम ने अम्बियाओं पर क्या क्या मुसीबतें नाजिल फ़रमाईं और आजमाइश की गई हैं। मेरे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव बांधकर आग में फेंका, आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, परवरदिगार आलम ने आप पर आग को गुलजार कर दिया। और मेरे चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी, और मैं एक फ़र्जंद दिलबंद रखता था, वो मेरा कुव्वते कल्ब था। इसके भाई इसको जंगल की तरफ ले गए, फिर फरहान इसका खून आलूदा लाकर मुझे दिखाया कि इसको भेड़िए ने खा लिया। और एक दूसरा फ़र्जंद जो इस गुमशुदा का हकीकी भाई था, इसके दीदार से दिल को तसल्ली होती थी। इसके भाइयों ने बयान किया है कि इसने चोरी की है, और चोरी के इल्ज़ाम में इसको अज़ीज़े मिस्र ने बंद कर लिया है। ये बात हर कोई जानता है कि अहले बैत नबुव्वत की चोरी से निस्बत ही नहीं। अब तुझसे उम्मीद है कि इस महबूस फ़र्जंद को मायूस बाप के पास भेज दे, और इस पर मेहनत रसीदा को अंदेशे से छिड़ा दे कि सब सआदत अब्दी तुझे मिल जाएं, और औकात अजाबत में दुआए खैर से तेरा मददगार रहूँगा, वरना ऐसी बद्दुआ मिलेगी कि जिसका असर 7 पुश्तों तक रहेगा। कार्स ये ख़त लेकर मिस्र पहुँचा। मौका पाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़त दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख़त को पढ़कर आँखों से आंसुओं के कतरात बरसाए। ख़त का जवाब तहरीर फरमाया अपने बुजुर्गवार वालिद की तरफ कि जनाब का निहायत हज़नो अंदाज से ख़त लिखा हुआ शर्फ़ो वरूद पाया, और मेहनत अबाए कराम की दर्द फ़राक़ औलाद से वाकिफ़ हुआ। अब इलाज इस अज़ीम दर्द का सिवाय सब्र के नहीं। सब्र फरमाएं जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया तो अपने मतलब को पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़त से फ़ारिग होकर कार्स को खलअत फ़ाखरा अता फरमाकर और इनाम भी देकर रवाना किया। जब कार्स कैनान पहुँचा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया: ए मेरे बेटों, तुम फिर वापस जाओ और मिस्र पहुँचकर यूसुफ़ और इसके भाई का पता लगाओ, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो, क्योंकि खुदा की रहमत से सिर्फ काफिर ही नाउमीद होते हैं। आपने बेटों से फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए दोनों भाइयों को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही नाउमीद होता है। वालिद बुजुर्गवार की नसीहत सुनकर तमाम भाई मिस्र रवाना हुए और अजीज़े मिस्र के सामने अपनी खस्ता हालत जाहिर की और कहा कि कहत साली ने हमारे ख़ानदान को परेशान कर रखा है। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा कि हम गल्ला ख़रीदें, और जो रद्दी और खोटी चीज़ें जो कहीं भी नहीं लगती थीं वो लेकर हाजिर हुए और कहा कि हमको पूरा पूरा दे दीजिए और कुछ अपने पास से सदका भी कर दीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों से आजिज़ी की बात सुनी तो बर्दाश्त न कर सके कि अपने आप को छुपाऊं, और साथ ही अल्लाह का हुक्म भी हो चुका था। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनकी करतूतों से पर्दा उठाना चाहा और इस तरह मुखातिब हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको वो सलूक भी मालूम है जो तुमने यूसुफ़ और इसके भाई के साथ उस ज़माने में किया था जब तुम जहालत में मुब्तला थे। इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सर से ताज उतार दिया और फरमाया कि तुमने अपने यूसुफ़ के साथ और इसके भाई के साथ क्या किया है, वो निरी जहालत का करिश्मा था। पहली 2 दफ़ा की मुलाकात में भी बाज़ भाई महसूस कर चुके थे। अब जब इन्होंने ताज उतारने के बाद पेशानी पर निशानियाँ देखी तो यकीन कर गए कि आप ही यूसुफ़ हैं। मरवी है कि इजहार से कबल आपने एक प्याला मंगवाया,
اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر انگلی سے ٹھوکا، اس سے آواز آنے لگی۔ آپ نے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جام کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے سامنے سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے گئے اور کہا کہ تیرے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہائے برا ہوا، اس جام نے تو سچی سچی باتیں بادشاہ کو بتا دیں۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کو مالک نے سوداگر کے پاس فروخت کیا تھا، وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رکھا تھا، وہ خط نکال کر دیا کہ یہ خط عبرانی زبان میں ہے، اس کو ذرا پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔ پھر زیادہ پریشانی اور شرمندگی ہوئی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین اور اہل و عیال کی پریشانی سے عاجزانہ اور دردمندانہ درخواست اور نیازمندانہ طلب اور مجبور کن حالات بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ آخر فرمانے لگے، کیوں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ اب حیران و پریشان شاہی دربار میں کھڑے ہیں، عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور کچھ سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، اسی لیے کہنے لگے، کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟ جواب میں فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس بغیر ندامت اور شرمساری کے اور کچھ نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا، کنویں میں پھینکنا اور جو جو ظلم و ستم کیے تھے سب یاد آئے۔ اب تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ پر تہہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، اور مال اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام ہم سے بہت بلند ہے۔ دائرہ معارف میں ہے کہ تعارف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائی گلے لگ لگ کر روئے، اور بھائیوں نے شرمندگی سے سر نیچا کر لیا اور اپنی خطا کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہر اعتبار سے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہ کروں گا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ الزام لگاتا ہوں، نہ تم پر خفا کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کو جو خوشی اس وقت حاصل ہوئی ہوگی اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ کی فراق میں رو رو کر نابینا ہو گئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے منہ پر ڈال دینا، اس سے انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر یہاں آ جانا۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا، ادھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت موجودہ اولاد کو فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم اعتبار نہ کرو گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت کو 80 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ کو خوشبو آئی، اس وقت قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا،
تو گھر والوں نے کہا کہ آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ بشیر آ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یعودہ کرتا لائے تھے، اور جھوٹے خون والا کرتا بھی یہی لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے۔ ابا کو ناراض بھی میں نے کیا تھا، راضی بھی میں کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی کرتا والد کی آنکھوں پر ڈالا گیا، بینائی لوٹ گئی تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے کچھ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے تو والد صاحب کو خوشبو نہ آئی، اور مصر سے کرتا چلا ادھر ابا جان نے اعلان کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے اپنی خطا کا اقرار کر کے سخت نادم ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور ابا جان سے استغفار کرنے لگے، تو ابا جان نے جواب دیا، مجھے اس سے انکار نہیں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور سب چھوٹے بڑے 70 آدمی تھے۔ سب کے لیے سواریاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھیں۔ سب سوار ہو کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر تک ہر منزل پر ضیافت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یعودہ نے ایک تیز رفتار کو روانہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی آمد کی خبر پہنچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان کو خبر پہنچائی۔ ملک اس سعادت مندی کے واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے واسطے روانہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم سے علماء دولت، امرائے مملکت سب استقبال کے واسطے شہر سے باہر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمال حشمت سے استقبال کے واسطے آگے پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب شاہی سواری پر پڑی تو یعودہ سے دریافت کیا کہ یہ شاید ملک ریحان نمودار ہوا ہے۔ یعودہ نے کہا کہ یہ آپ کا فرزند سعادت مند حضرت یوسف عزیز مصر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور یعودہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب یعودہ پر پڑی اور والد بزرگوار پرجلال نظر آئے تو فوراً گھوڑے سے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ایسے روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ملک ریحان ابن ولید نے قدم بوسی کی اور تمام ارکان دولت سے استقبال کیا، پھر تخت پر بٹھایا اور تعظمی سجدہ کیا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ باقی کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔